Assalamu alaikum. So this is part 2, okay, infectious diseases. اور ہم نے فرسٹ ویڈیو میں کچھ ڈیزیزز کا کیا تھا. اب ہم کریں گے ہرپیس زوسٹر سے اسٹارٹ. ٹھیک ہے، تو ہرپیس زوسٹرس کو جو ہے شنگلز بھی بولتے ہیں، اور رسک فیکٹرز جو ہیں وہ سپریسڈ ہو پیشنٹس یا ایڈوانسنگ ایج ہو. ٹھیک ہے، کاز بائی ری ایکٹیویشن آف لیٹنٹ ویرسلا زوسٹر وائرس. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا ایسے نہیں ہوگا، مطلب اس پیشنٹ کو پہلے چکن پاکس ضرور ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ان میں زیادہ تر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ جیسے بتایا ہے کہ کاز بائی ری ایکٹیویشن آف لیٹنٹ ویرسلا زوسٹر وائرس، اور جو ہے پیشنٹ سائن اینڈ سمٹمس کے ساتھ پریزنٹ کرے گا کہ جو ہے یہ جو ہوتا ہے نا یہ بہت پینفل ہوتا ہے. ہرپیس زوسٹر جو ہے پینفل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پیپلوویسیکولر ریش ہوں گے جو پریسیڈیڈ بائی ٹنگلنگ اور ہائپرسیزیا. ٹھیک ہے، اور فزیکل ایگزامینیشن میں جو ہے ریش ہوگا ود یونیلیٹرل ڈرماٹومل ڈسٹریبیوشن دیٹ ڈز ناٹ کراس مڈ لائن. ٹھیک ہے، جہاں اس کی ڈرماٹومس ہوں گے نرو کے اسی طرف ہی جو ہے اس کی ڈسٹریبیوشن ہوگی. ٹھیک ہے، اور ڈائگنوسس جو ہے وہ بیسڈ آن کلینکل پریزنٹیشن ہوتی ہے، اور پی سی آر جو ہوتی ہے وہ کنفرمیشن ہوتی ہے ٹیسٹ. ٹھیک ہے، اور ٹریٹمنٹ جو ہے اینٹی وائرل تھراپی ہوتی ہے. بیسٹ اف اسٹارٹڈ ود ان 72 hours, دیٹ مینس ود ان 3 days. اینڈ فار دی پریونشن آف شنگلز اینڈ its complications, a 2-dose recombinant zoster ویکسین از ریکمنڈیڈ فار ہیلدی ایڈلٹس ایجڈ 50 years اینڈ اپ. ٹھیک ہے، پریونشن کے لیے جو ہے اور اس کی سنگل سے پریونشن کے لیے اور اس کی کمپلیکیشن سے بچنے کے لیے 2 ڈوز جو ہے وہ ریکامبیننٹ زوسٹر ویکسین جو ہے وہ ریکمنڈیڈ ہے ہیلدی ایڈلٹس کے لیے جو 50 سال کی عمر اور اس سے زیادہ کے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کی ویکسین پہ آتے ہیں. ارسلا زوسٹر ویکسین جو ہوتی ہے ایک لائیو ویکسین ہوتی ہے جو ایج 60 تک جو ہوتے ہیں، 60 سے ابو ان کے لیے ہوتی ہے. 1 ڈوز ہوتا ہے. ان ایکٹیویٹڈ ویکسین جو ہوتی ہے وہ 50 ایئرس ٹھیک ہے کے لیے، اور 2 ڈوز سیریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آفر دی ان ایکٹیویٹڈ ویکسین ایون اف پیشنٹ ہیز ہیڈ دی لائیو ویکسین. ٹھیک ہے، تو ان ایکٹیویٹڈ آپ ان پیشنٹ کو بھی دے سکتے ہیں جنہوں نے لائیو ویکسین لی تھی. ٹھیک ہے، اینڈ ڈو ناٹ گیو ٹو امیونو کمپرومائزڈ اور پریگننٹ پیشنٹ. ٹھیک ہے، امیونو کمپرومائز پیشنٹ اور پریگننٹ کو نہیں دینی ہے. اب پڑھتے ہیں کلیمائڈیا ٹریکومیٹس. ٹھیک ہے، سو یہ ہوتا ہے کیا ہے، انفیکشن ہوتا ہے آف نیو بورن. اس میں انٹرسٹیشل یا پیچی انفلٹریشنس ہوتے ہیں لنگ میں، اور جو ہے پرولنٹ کنجکٹائیوا ہوتا ہے، ایزنوفیلیا ہوتا ہے، اور اسٹیکٹو کف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مشین گن کی جیسے آواز ہوتی ہے نا اس کی طرح کی. سو کلینکل فیچر، کلینکل جو ہے نیو بارنس جو ہوتے ہیں 3 to 19 weeks اولڈ، ان میں ہوتا ہے فیبرائل ہوتے ہیں، اور اپیئرس نان ٹاکسک، اور اسٹیکٹو کف ہوتی ہے فار سیورل ویکس، اور ٹیکپنیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹریٹمنٹ جو ہے اگر کنجکٹیوائٹس ہے تو اس کے لیے اورل اینٹی بائیوٹکس. ٹھیک ہے، ناٹ ٹاپیکل. ٹھیک ہے، اورل اینٹی بائیوٹک دیں گے، ٹاپیکل نہیں دیں گے. اور اگر نمونیا ہے تو پھر اس کے لیے ایزیتھرومائسن دیں گے. اور اگر پیتھونومک کلیمائیڈیل آرگینزمس جو ہیں اس کے لیے اگر کلیمائڈیا ٹریکومیٹس ہے تو پھر جو ہے اس میں سرویسائٹس، یوریتھرائٹس، پیلوک انفلامٹری ڈیزیز ہوں گی، نیو بارن نمونیا اینڈ کنجکٹیوائٹس ہوگا. ٹھیک ہے، جو یہ آرگینزم جو کلیمائڈیا ٹریکومیٹس ہے یہ چیزیں کروائے گا، سرویسائٹس، یوریتھرائٹس، پیلوک انفلامٹری ڈیزیز، اور نیو بارن میں نمونیا اینڈ کنجکٹیوائٹس. کلیمائڈیا نمونی جو ہے وہ مائلڈ نمونیا کروائے گا ان ینگ ایڈلٹس میں، اور کلیمائڈیا پچیاچی جو ہے جو پیٹیوسس کرائے گا فرام انفیکٹڈ برڈس. ٹھیک ہے، تو ان کے پاس ہسٹری ہوگی کہ ان کے گھر میں آسٹریلین طوطے یا اس طرح کی نا برڈس یا طوطے وغیرہ پیرٹس یہ چیزیں ہوں گی ان کے پاس.
ہسٹری میں آپ یہ بھی پوچھیں گے، ٹھیک ہے. اور ان فیبرائل فرینڈس 1 to 4 months of age with community acquired pneumonia the most likely bacterial pathogen is Chlamydia trachomatis، جو ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے فرینڈس میں. اور جو ہے نیونیٹل میں جو ہے کلیمائڈیا ٹریکومیٹس نمونیا کروائے گا، اور بٹوین 4 and 12 weeks of age and is asymptomatic prior to presentation. Infants are usually febrile, have a static cough and many will also have conjunctivitis. ٹھیک ہے، بس ان کی جو کف ہے نا اس سے آپ نے اس کو پہچانا ہے، اور ان کو کنجکٹیوائٹس بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نیونٹس میں. اب آتے ہیں انفیکشس مونونیوکلوسس کی طرف. انفیکشس مونونیوکلوسس والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ پریزنٹ کرتے ہیں لو گریڈ فیور، ہیڈ ایک، میلس اینڈ سیویئر فٹیگ کے ساتھ. یہ موسٹلی جو ہے ینگ ایج گروپ میں دیکھا جاتا ہے، اور فزیکل ایگزامینیشن میں جو ہے مائلڈ ٹینڈر لیمفیڈینوپیتھی ملے گی انوالونگ دی پوسٹیریور سروائکل چین اینڈ ہیپیٹومیگلی. ٹھیک ہے، یہ اس کے وہ پوائنٹس ہیں جو آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں کہ ینگ پیشنٹ present with low grade fever, headache, malaise and severe fatigue. Physical examination revealed mildly tender lymphadenopathy involving posterior cervical lymph nodes and hepatomegaly. ٹھیک ہے، تو اور ہاں یہ ایگزوڈیٹس بھی جو ہے ہارڈ ایگزوڈیٹس بھی بتا سکتے ہیں. تو آپ نے آپ کے دماغ میں آنا چاہیے کہ انفیکشس مونونیوکلوسس ہے. ڈائگنوسس میڈ بائی ہیٹروفائل اینٹی باڈی ٹیسٹ، مونو نیوکلیئر اسپاٹ ٹیسٹ ہوتی ہے، یا جنرلائز میکلوپیپولر ریش فالوئنگ ایڈمنسٹریشن آف ایموکسیسلین. کیونکہ جن کو گلینڈولر فیور ہوتا ہے ان کو ایموکسیسلین نہیں دیتے ہیں کیونکہ وہ اس کو ایگراویٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے پیشنٹ کو جو ہے نا ایموکسیسلین دی اور اس کے بعد پیشنٹ کو اگر میکلوپیپولر جنرلائزڈ میکلوپیپولر ریش ہو گیا تو اس سے بھی یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ کو انفیکشس مونونیوکلوسس ہے. اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ موسٹ کامنلی کاز بائی ایپسٹین باور وائرس. ٹھیک ہے، ایپسٹین باور وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے، اور ٹریٹمنٹ جو ہے سیلف لمیٹنگ ہوتی ہے. ریفرین فرام دی کانٹیکٹ اسپورٹس فار 4 weeks. اگر پیشنٹ جو ہے اسپورٹس کو لائک کرتا ہے یا اسپورٹس مین ہے تو پھر اس کو کہیں گے کہ جو ہے آپ نے اسپورٹس وغیرہ سے جو ہے دور رہنا ہے، کیونکہ اس میں لیمفیڈینوپیتھی ہو جاتی ہے، اسپلین کے رپچر ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے اس کو اسپورٹس وغیرہ سے منع کرتے ہیں. اور نیورولوجیکل کمپلیکیشنز سچ ایز انکیفلائٹس، میننجائٹس اینڈ گلین بھی جو ہے ہو سکتا ہے، وہ بھی رپورٹ ہوئے ہیں ان کے ساتھ نیورولوجیکل کمپلیکیشنز میں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہو کہ کمپلیکیشنز یہ ہو سکتی ہیں. سگنیفیکنٹ لیمفوسائٹوسس ود لارج ایٹیپیکل لیمفوسائٹس از دی موسٹ لائکلی لیبارٹری فائنڈنگ ایکسپیکٹیڈ ان دس پیشنٹ. ٹھیک ہے، اگر آپ کو پیریفرل فیلڈ میں آ جاتا ہے کہ سگنیفیکنٹ لیمفوسائٹوسس ہے ود لارج ایٹیپیکل لیمفوسائٹس، تو پھر بھی آپ سوچیں گے، اور ایج بھی اگر فیور کرتی ہے اور آپ کو پوسٹیریور سروائکل لیمفیڈینوپیتھی بھی ملتی ہے، اور تو پھر بھی آپ یہ جو ہے نا چیزیں یہ انفیکشن مونونیوکلوسس کو سوچیں. ان اے پیشنٹ ود سسپیکٹڈ انفیکشن مونونیوکلوسس نیگیٹو ہیٹروفائل اینٹی باڈی ٹیسٹنگ ارلی ان دیئر کلینکل النس. ٹیسٹنگ شوڈ بی ریپیٹڈ ٹو کنفرم دی ڈائگنوسس. پروہیبٹ اسپورٹس انٹل مونوسپوٹ ٹیسٹ از ریپیٹڈ. ٹھیک ہے، تو جو ہے آپ اگر وہ ہیٹروفائل نیگیٹو آتی ہے تو پھر بھی آپ جو ہے نا وہ ریپیٹ کروائیں ٹیسٹ. ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے پروہیبٹ کریں گے اسپورٹ سے جب تک جو ہے مونو اسپوٹ ٹیسٹ آپ ریپیٹ نہیں کروا لیتے اور وہ نیگیٹو نہیں آ جاتا. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں ایتھمبیوٹول کی طرف. اس کے یہ آپ کو ہاں جی ٹی بی کے ڈرگس کے سائیڈ ایفیکٹس جو ہے نا وہ آپ کو آنے چاہیے. ای سے ایتھمبیوٹول اور ای سے آئی ریلیٹڈ جو ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، لائک آپٹک نیورائٹس اور ریڈ گرین کلر بلائنڈنیس. ٹھیک ہے، اور باقی تو وہ ہوتی ہیں پیریفرل نیوروپیتھی، آرتھرالجیا، ہیپیٹوٹاکسیٹی، ورٹیکل نیسٹگمس اور ہائپویوریسیمیا. سو ای سے ایتھمبیوٹول ای سے زیادہ تر جو ہے آئی ریلیٹڈ اس میں جو ہے سائیڈ ایفیکٹس آتے ہیں. یہ جو اس کا یوز جو ہوتا ہے یوزلی ان کمبینیشن ود ٹیوبرکلوسس ڈرگس.
ٹھیک ہے. رائپ ریفامسین آئسونیازن پارازینامائڈ ایتھمبیٹول. ٹھیک ہے. اور میکینزم آف ایکشن کیا ہوتا ہے؟ یہ بیکٹیریوسٹیٹک اگینسٹ ایکٹیولی گروئنگ ٹی بی بیسیلائی جو ہے اس کے بیکٹیریوسٹیٹک ہوتی ہے. اور اے ڈی آر جو ہے آپٹک نیورائٹس ہوتی ہیں. ریڈ گرین کلر بلائنڈنس ہے ہیپاٹوٹاکسیسٹی. ٹھیک ہے. اور آل وومن ہو آر پریگننٹ اینڈ دوز ہو آر ٹرائنگ ٹو کنسیو شوڈ ریسیو دی ان ایکٹیویٹڈ انفلوئنزا ویکسین ایٹ دی فرسٹ اویلیبل opportunity. The vaccination also provides passive protection to the neonate. ٹھیک ہے. اور چلیں ٹی بی کی دوائی کی بات ہو گئی ہے تو پھر ریفامسین کی بھی بات ہو جائے. ریفامسین کا آپ کو آ سکتا ہے کہ آر سے ریفامسین آر سے ریڈ کلر جو ہے نا یہ سیکریشنز کو کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. پی سے پارازین امائڈ ہے. پی سے پاؤں ریلیٹڈ آپ جو ہے نا وہ یاد کر لیں کہ اس میں جو ہے گاؤٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور آئسونیازٹ میں جو ہے آئی این نیوروپیتھی. ٹھیک ہے. این بیچ میں ہے سو جو ہے اس میں نیوروپیتھی وغیرہ جو ہے وہ ہوتی ہے. باقی یہ ساری ڈرگس جو ہیں ہیپیٹوٹاکسک ہوتی ہیں. باقی چیزیں ان کے کامن ہیں. اسپیسیفک جو ان کے ایم سی کیوز آتے ہیں نا تو وہ یہی آتے ہیں. ای سے ایتھمبیٹول ای سے آئی ریلیٹڈ وہ ایشوز ہوں گے. اور ریفامسین سے ریڈ کلر سیکریشنز ہوگی. اور آئسونیازن میں نیوروپیتھی ہوگی. اور پارازین امائڈ کا آپ کو آئے گا کہ وہ پاؤں ریلیٹڈ. اور اسٹریپٹومائسن جو ہے اس کا جو ہے اسٹیپیس ایئر کا آپ یاد کر لیں تو اس میں آٹوٹاکسٹی یاد کر لیں. ٹھیک ہے. السلام علیکم. باقی ویڈیو میں دوبارہ بناتی ہوں. السلام علیکم.